السلام علیکم. notes-academy.pk میں آپ سب کو ویلکم. اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک سے چیپٹر کریں گے جس کا نام ہے رسپانسبلٹیز آف یوتھ. تو ابھی آپ اپنی اسکرین پہ اس یونٹ کے ورڈز میننگ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونٹ میں ہمیں کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے. میننگس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یونٹ. تو پہلے پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 24 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک سرمنی اٹینڈ کی، اور اس سرمنی میں انہوں نے فارملی تو حاضرین سے خطاب نہیں کیا، لیکن چند سنہری اصول طالب علموں کے سامنے لائٹر موڈ پہ رکھے. آگے چل کے اسی یونٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں انہوں نے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اظہار بھی کیا کہ بحیثیت مسلمان ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں. پیراگراف نمبر 3 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود کو حاضرین کے سامنے بطور ہیڈ آف اسٹیٹ انٹروڈیوس نہیں کرایا، بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے اپنی بات کا سلسلہ شروع کیا. قائد اعظم نے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ سب اس حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ الگ وطن کیوں حاصل کیا گیا، آخر وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر کوشش شروع ہوئی، اور پھر اس کوشش کا ثمر یہ الگ وطن کی صورت میں ہمیں ملا. قائد اعظم نے بڑے اعتماد سے کہا کہ اب ہم آزاد قوم ہیں اور آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. غلامی کی زنجیریں ختم ہو چکی ہیں، لیکن اب آزاد ملک کے باشندوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. اس کے بعد قائد اعظم نے آزادی کا تھوڑا سا مطلب سمجھایا کہ آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہاں کے باشندے کسی قاعدے اور قانون کے بغیر زندگی گزاریں گے. قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ آزادی کی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ ملک کو ترقی کی راہ میں آگے لے جانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ کنسٹرکٹیو سوچ بیدار کرنے کے لیے زیادہ انرجیز درکار ہوتی ہیں. اب قوم ڈسٹرکشن اور جنگ کے دائرے سے باہر نکل آئی ہے، لہٰذا اب ملک کو آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا ہے، جو کہ جنگ لڑنے سے زیادہ مشکل کام ہے. انہوں نے کچھ پرابلمز کو بھی ہائی لائٹ کیا جو کہ اس عرصے میں قوم نے برداشت کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آگے آنے والے چیلنجز کی بھی نشاندہی کی، کیونکہ قائد اعظم ایک دور اندیش انسان تھے، لہٰذا وہ آگے آنے والے چیلنجز کو بھی دیکھ سکتے تھے. وہ نوجوانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ دشمن پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ وہ اب بھی مختلف حربوں سے ملک کی ساخت کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر بھی رہا ہے اور آئندہ بھی یہ کوششیں جاری رکھے گا. آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہزاروں لوگوں نے الگ وطن کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے بڑی بھاری قربانیاں دی ہیں. بہت سے لوگ ظلم و جبر کی چکی سے نکل کر بھاگے، اور پھر انہوں نے ایک کمزور اور نوزائیدہ مملکت میں آ کر پناہ لی. مسائل کا انبار تھا اس مملکت کے سامنے، لیکن ان مسائل کا کوئی حل ڈھونڈنا آسان کام نہیں تھا. اس کے باوجود دشمن کے ارادے اور سوچ دھری کی دھری رہ گئی، اور یہ کمزور مملکت ہر طرح کے مسئلے سے نکلتی گئی، اور یہ فتح، اس کمزور مملکت کی فتح دشمن کے لیے ہمیشہ مایوسی کا سبب بنی. اب چل کے دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 4 کو. تو پیراگراف نمبر 4 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم نے یہ کہا کہ مایوس ہو کر بھی دشمن پیچھے نہیں ہٹا اور ہر طرح سے مزید وار کرنے کے لیے تیار رہا. ہر طرح کی ناانصافی اور ظلم کو جاری رکھا، حقوق کو پامال کیا.
محروم کر دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ترقی کی راہ میں ہر طرح کی رکاوٹ کھڑی کی، ملٹری اکوپمنٹ سے جیسے کہ نزائیدہ مملکت کو محروم کیا گیا، دولت کی غلط تقسیم کی گئی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو مثبت سوچ کے حامل افراد تھے انہوں نے اس زیادتی کو برا بلا کہا، تو ظلم کی جو آگ دشمن نے بھڑکا رکھی تھی وہ کچھ ٹھنڈی ہوئی، لیکن پھر بھی مکمل بجھ نہ سکی، اور ظلم و زیادتی اور ستم کسی نہ کسی صورت میں پھر بھی جاری رہا۔ قائد اعظم نے نوجوانوں کو کڑی نگاہ رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے یہ نصیحت کی کہ نوجوان اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں اور ملک کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ وہ علم حاصل کریں کیونکہ یہ کامیابی کے اہم رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قائد نے یہ بھی نصیحت کی کہ خود کو مضبوط بنائیں کیونکہ مضبوط قوم ہی مضبوط ملک کی ضمانت ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں اور ہر طرح کے بحرانوں میں یہی سرمایہ ملک کے وقار کا سبب بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 5 کو۔ تو پیراگراف نمبر 5 میں قائد اعظم نے اس کے علاوہ کچھ اور بھی سنہری اصول طلباء کے سامنے رکھے، جیسا کہ دشمن سے ہوشیار رہیں کیونکہ دشمن اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی ہو سکتا ہے، اور ملک کے وقار پر کبھی بھی آنچ نہ آنے دیں، اپنے ارد گرد ایماندار لوگوں کو پہچانیں اور ان کی قدر کریں۔ لاسٹ پیراگراف میں قائد اعظم نے اس پور اسٹریٹجی کی بھی نشاندہی کی کہ ہر کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرے اور اس کے بعد گورنمنٹ کی کوئی نہ کوئی نوکری حاصل کرے۔ اس سوچ کے تحت کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے اپنا مشاہدہ بتایا کہ لوگ گورنمنٹ کے علاوہ دوسری جاب کر کے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ اتنی نوکریاں کبھی بھی فراہم نہیں کر سکتی کہ ہر کوئی نوکری کے لیے اس جانب رجوع کرے اور کامیابی بھی حاصل کر سکے، یعنی رجوع کرے اور اس کو نوکری بھی مل جائے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی شعبوں کو بھی مضبوط کیا جائے تاکہ ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہو سکے۔ تو یہ تھی کچھ انفارمیشن پیرا بائی پیرا چیپٹر کے بارے میں۔ اب بھی آپ اپنی اسکرین پہ اس یونٹ کے کوسچن آنسر دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس یونٹ کے سارے کوسچن آنسر اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔